ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور ولی مارا کے محلے کی وہ پیچیدہ گلیاں، چند دروازوں پہ لٹکے پوسیدہ سے کچھ ٹاٹ کے پردے، ایک بکری کے ممیانے کی آواز اور دھندلائی ہوئی شام کے بے نور اندھیرے، ایسے دیواروں سے منہ جوڑ کے چلتے ہیں یہاں۔ اسی بے نور اندھیری سی گلی قاسم سے ایک ترتیب چراغوں کی شروع ہوتی ہے، ایک شعر و سخن کا صفحہ کھلتا ہے، اسد اللہ خان غالب کا پتہ ملتا ہے۔ جس زمانے میں مغلیہ سلطنت کا چراغ ٹمٹما رہا تھا اور مشرقی تہذیب کا آفتاب غروب ہونے کو تھا، اس وقت شعر و ادب کی دنیا میں چند ایسی شمعیں روشن ہوئیں جنہوں نے آنکھوں کو حیران کر کے رکھ دیا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اسی عہد کے سب سے نامور شاعر ہیں۔ مرزا غالب کے والد عبداللہ بیگ، ان کے انتقال کے بعد غالب کی عمر تقریباً 5 برس تھی۔ اب ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے غالب اور ان کے بھائی کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ غالب کی عمر ابھی 9 برس ہی تھی کہ ان کے چچا نصر اللہ بیگ کا بھی انتقال ہو گیا۔ مرزا کے نانا خواجہ غلام حسین، جو کہ آگرہ کے مشہور رئیس تھے، ان کے ہاں غالب کی پرورش ہونے لگی۔ مرزا کا بچپن آگرہ میں ہی گزرا اور مرزا کو بچپن سے ہی شعر و شاعری سے بہت لگاؤ تھا۔ مرزا غالب کی شادی نواب الہی بخش خان معروف کی بیٹی امراؤ بیگم سے ہوئی۔ شادی کے وقت مرزا غالب کی عمر محض 13 برس تھی۔ نواب الہی بخش خان چونکہ خود بھی شاعر تھے، اس لیے مرزا کو شروع سے ادبی ماحول میسر آیا۔ مرزا غالب نے فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں شاعری کی۔ نقش فریادی ہے کہ اس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا۔ کچھ کہا نہیں آپ نے، بہت چپ ہے۔ کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی؟ آپ سے تو بات کرنا محال ہے، بات بات پہ شعر کہتے ہیں۔ کہاں ہیں آپ؟ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ لڑکپن کا زمانہ تو مرزا کا گزر گیا، لیکن جوانی میں حالات کافی دگرگوں ہو گئے۔ شادی کے بعد مرزا نے حالات سے تنگ آ کر دلی منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ سوائے ایک سفر کلکتہ کے، مرزا نے ساری زندگی دلی میں ہی بسر کی۔ مرزا غالب کو جوانی کے دنوں میں شطرنج کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ پوری نہیں کی مرزا، حضور قلی نہیں ملے۔ کیا غزل میں صرف 2 ہی شعر ہیں، مطلع اور مقطع؟ جی نہیں مفتی صاحب، غزل تو پوری تھی، لیکن پہلا ہی مصرع اتنا بھاری تھا کہ اٹھانا مشکل ہو گیا۔ اگر باقی اشعار سنا دیتا تو شاید حضرات کا اٹھنا ہی مشکل ہو جاتا۔ مرزا کی طبیعت کے اندر شوخی اور ظرافت کافی پائی جاتی تھی اور اس کا میرا قلم صحیح ہے یا میری قلم؟ عورت لکھے تو میری اور مرد لکھے تو میرا۔ جوتا اور جوتی میں کیا فرق ہے؟ بھائی مرزا تو یہی کہیں گے، عورت پہنے تو جوتی، مرد پہنے تو جوتا۔ زور سے پڑے تو جوتا اور ہلکی پڑے تو جوتی۔ 1988 میں بنے ڈرامے مرزا غالب سے شرابی سے اتنا لگاؤ کیوں ہے؟ یہ نسبت ان کے شاعرانہ شان نہیں ہے۔ دیکھیے گتوا صاحب،
غالب نے کبھی کسی پارسائی کا دعویٰ نہیں کیا. نواب صاحب کی عقیدت غالب کے فضل و کمال کی بنا پر ہے. غالب اس دور کا ایک بہت بڑا شاعر ہے. محکمہ وقت بہادر شاہ ظفر کی طرف سے مرزا غالب کو دبیر الملک، نجم الدولہ اور نظام جنگ کا خطاب ملا. مرزا غالب کی زندگی پہ بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور ان کے خطوط اور شاعری کو محفوظ بھی کیا گیا ہے. مرزا غالب نے 1869 میں وفات پائی اور شاعری میں ایک پر نہ ہونے والا خلا ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے.